بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہماری کلاس ترتیب کے اعتبار سے تطبیق القرآن کی ہماری یہ 16 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سمجھ کر ہمیں ان چیزوں کے ذریعے اپنی کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان کے اندر دو باتیں کرنے کے بعد اب ہم چل رہے ہیں رحمان کی باقی بحثوں پہ۔ یاد رکھ لیں کہ لفظ رحمان کیا ہے؟ فعلان کا صیغہ ہے۔ اب چونکہ ہم فعلان کو جاننا چاہتے ہیں تو رحمان کو جان رہے ہیں، تو لغت کے اعتبار سے یہ فعلان کے بارے میں ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ فعلان کتنے معانی میں کس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جب ہمیں وہ پتہ چل جائے گا تو کسی لفظ کے پورے استعمالات کا پتہ ہو تو پھر انسان اس لفظ کے اصلی معنی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو رحمان کے دو باتیں جاننے کے بعد ہم اس بات پہ ابھی منتقل ہو رہے ہیں کہ لفظ فعلان کا جو وزن ہے عربی میں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس بات کے اندر ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو صیغہ فعلان ہے اس کے آخر میں الف نون ہوتا ہے، الف نون زائدتان ہوتا ہے، فا عین لام یہ حروف اصلی ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں یہ اس کے کچھ معانی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے یہ ہیں۔ نمبر 1، صیغۃ فعلان للمصدر۔ فعلان کا صیغہ بعض مصدروں کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ لیان، لوا لیانن۔ لیان جو ہے مصدر آیا ہے، لیکن یہ تمام فعلان کا مصدر کے لیے استعمال ہونا بہت ہی نادر ہے، ریئر کیس ہے۔ بہت کبھی ایسا ہوا ہے، چند الفاظ عربی میں ملیں گے کہ جو مصدر ہوں اور فعلان کے وزن پہ آ رہے ہوں، جیسے کہ لیان ہے، موڑنا، لئی کسی چیز کو موڑنا، اس معنی میں آتا ہے لیان مصدر جو ہے۔ اور قرآن مجید میں شنآن قوم، شنآن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ بھی مصدر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور ایسے ہی قاموس میں، ڈکشنری میں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں لفظ زیدان بھی ملا ہے، مصدر بمعنی زیادہ کے۔ زیادہ کے معنی میں لفظ الزیدان بمعنی زیادتن کے، زیادتن کے معنی میں لفظ زیدان عربی میں استعمال ہوتا ہوا ملا ہے۔ یہ تتبع یا تلاش کرنے کے بعد یہ 3 نادر مثالیں ہمیں ملی ہیں کہ جہاں فعلان بطور مصدر کے معنی میں بھی آتا ہو۔ قرآن مجید میں شنآن قوم، شنآن آیا ہے، یہ جو لفظ ہے مصدر ہے۔ مصدر جو ہے وہ قرآن مجید میں فعلان کا وزن مصدر کے لیے ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، فعلان جو ہے یہ اسم علم بھی اس معنی میں عربی میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ فعلان کے وزن پہ علم یعنی کسی خاص کا نام، کسی انسان یا انسان کے علاوہ باقی کسی مخلوق کا نام علم جو ہے وہ آ جاتا ہے، جیسے کہ بدران، سعدان، مروان، رغدان۔ رغدان جو ہے وہ اردن میں ایک جگہ کا نام ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، معروف ہے ہمیں۔ سعدان جو ہے وہ ایک پودے کا نام ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ فعلان جو ہے یہ اسم علم بھی اس وزن پہ آتے ہیں، چاہے انسان ہے، مروان ہے، چاہے کوئی پودا ہے، سعدان ہے، یا کوئی جگہ ہے، یا کوئی وقت اور ٹائم ہے، تو اسم علم کے معنی علم جو ہے وہ بھی فعلان کے وزن پہ آتا ہے۔
آگے بتانا مقصود یہ فعلان کا تیسرا استعمال یہ ہے کہ صیغۃ فعلان للصفہ، صفت مشبہ، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ مبالغہ کے لیے، اور مبالغہ کی بات آگے آ رہی ہے، ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ فعلان کا صیغہ صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ صفت مشبہ کے اوزان میں بتایا جاتا ہے کہ صفت مشبہ کے مخصوص کوئی وزن نہیں ہے۔ اسم فاعل یا مفعول کے معنی میں جو لفظ ہمیشگی کا معنی دے رہا ہو وہ صفت مشبہ ہوتا ہے۔ صفت مشبہ جو ہے اس کے معنی میں بھی فعلان کا وزن آیا ہے، لیکن ایسے فعل سے جو مکسور العین ہو، یعنی شبع، سمع، یعنی جو باب علمہ سے ہوتا ہے، جو باب ثلاثی مجرد میں اس کے ماضی میں کسرہ، عین کے نیچے کسرہ آتا ہو، جیسے کہ شبعان، جوعان، صدیان، غضبان، ثقلان، حران، یہ جو ہے یاد رکھ لیں کہ ایسا ورب ثلاثی مجرد کے جو مکسور العین ہوتے ہیں، درمیان میں عین کلمے پہ کسرہ ہوتا ہے، نوٹ کر لیں اس بات کو، عین کلمے پہ جن پہ کسرہ ہوتا ہے ان سے فعلان کا صیغہ صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب شبعان کا معنی یہ ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، رجا ہوا، اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ جوعان کا معنی کیا ہے؟ بھوکا۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کا معنی یہ کہ بہت زیادہ بھوکا، بلکہ بھوکے کے معنی میں ہے۔ صدیان، سادہ یا اس کا معنی ہوتا ہے۔ غضبان کا معنی جو ہے اس کا معنی ہے غصے میں آنے والا۔ ثقلان کہتے ہیں کہ جس کا جو ہے کوئی گم ہو گیا ہو، گم ہونے والا، اس کے لیے جو ہے ثقلان کا معنی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اور حران جو ہے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لیے ایک گرمی کا پہلو جو ہے ذکر کرنا ہو تو اس کے لیے یہ معنی استعمال ہوتا ہے۔ جی، بتانا مقصود صرف یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ ایسے الفاظ ہیں جو فرحہ سے، فرحان بھی آتا ہے بالکل فرحہ سے، تو یہ الفاظ جو یعنی فاعلہ سے آتے ہیں یہ صفت مشبہ ہوتا ہے، مبالغہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے جو باتیں جانی ہیں وہ یہ ہے کہ فعلان جس وزن پہ رحمان آیا ہے یہ عربی میں مصدر کے معنی میں بھی قلیل طور پہ استعمال ہوا ہے، اور ایسے ہی یہ جو فعلان ہے یہ علم بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں علم کے لیے بھی اور صفت مشبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اب آتا ہے اس کا اہم استعمال اور آخری استعمال، وہ یہ ہے کہ فعلان صیغۃ المبالغہ ہے، مبالغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ مبالغے کی بات شروع ہو رہی ہے تو اس میں جو میری ترتیب ہے وہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ چونکہ مبالغے کے لیے آگے بہت سارے الفاظ آنے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ مبالغے کی ساری بات ہم یہاں پہ جان لیں۔ ما هو المبالغہ، مبالغہ کیا ہے، اس کے لیے الفاظ کیا استعمال ہوتے ہیں، ہم ان کو یہاں پوری طرح جان لیتے ہیں۔ مبالغہ کیا چیز ہے؟ تعریف ہوا، اس کی تعریف یہ ہے کہ اسماء تشتق من الافعال للدلالة على معنى اسم الفاعل بقصد المبالغہ، افعال سے، فعل سے کچھ اسماء کو مشتق کیا جاتا ہے، اسم فاعل کے معنی میں ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، ایک چیز کو زیادہ کرنا، فلانے نے یہ فلاں یہ بہت زیادہ کا معنی دینے کے لیے افعال سے اس جو ہے وہ مشتق کیا جاتا ہے، بڑا بنا کر، کسی چیز کو بڑا بنا کر جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سوغھا یعنی یہ کس طرح یا کس وزن پہ اسماء مبالغہ آتے ہیں، یاد رکھ لیں کہ اسماء مبالغہ صرف اور صرف ثلاثی مجرد سے آتے ہیں قیاسی طور پہ۔ لا تؤخذ صيغ المبالغہ الا من الافعال الثلاثیہ،
صرف ثلاثی مجرد کے افعال سے مبالغے کے صیغے جو ہیں وہ آتے ہیں ان اوزان پہ یا ان وزنوں پہ جن کا آگے ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ثلاثی اگر آپ لوگوں سے پوچھا جائے ایک سوال کے طور پہ کہ اس میں مبالغہ کہاں سے بنتا ہے تو فوراً بتائیں کہ ثلاثی مجرد کے افعال سے بنتا ہے۔ ثلاثی قیاسی طور پہ قیاسن جو ہے ثلاثی مجرد سے۔ اس کے وزن یہ ہیں، نمبر 1 فعال کا وزن، جیسے کہ ضراب، قوال، جی فعال کے وزن پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 16 میں انہ کان توابا رحیما۔ اب تواب جو ہے فعال کا وزن ہے، یہ جو ہے مبالغہ کے لیے ہے، تاب یتوب ورب سے ہے۔ دوسرا وزن آتا ہے اس میں مبالغہ کے لیے، وہ آتا ہے مفعالن کا وزن، جیسے کہ منوالن یا مکثارن کثرت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ مِدْرَارًا منوالا مدرارا۔ یہ جو ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدرارن جو ہے یہاں پہ مبالغے کے معنی میں ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا سورۃ نوح کی آیت نمبر 11 میں بھی موجود ہے، اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 52 میں بھی موجود ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین، سورۃ انعام کی آیت نمبر 6 میں موجود ہے۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ تو یہاں پہ منوال کا وزن جو ہے یہ مبالغہ کے لیے ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اس سے آگے تیسرا وزن جو ہے وہ ہے فعول کا وزن مبالغہ کے لیے، جیسے کہ صدوق، جزوع، شکور، غفور، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ جہولن یہ غفور یا غفورن سورۃ احزاب کی آیت نمبر 7 میں جو ہے یہ موجود ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا احزاب کی آیت نمبر جو ہے 72 ہے۔ آگے جو ہے چوتھا وزن اس کا فاعل کا وزن، جیسے کہ رحیم، علیم، اسیم، یہ بھی مبالغہ کے لیے آتا ہے، مبالغہ کے لیے فعیل بھی آتا ہے، صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے اور مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، دونوں جو ہیں یہاں پہ مبالغہ کے لیے ہیں۔ پانچواں وزن اس کا جو ہے مبالغہ کا ہے وہ ہے فاعل، جیسے کہ حاضر، فاطن، خالق، بل ہم قوم خاصمون۔ اب خاصمون اس کا واحد ہے اور جمع ہے اس کی خاصمون، سورۃ زخرف کی آیت نمبر 58 میں ہے بل ہم قوم خاصمون۔ خاصمون فاعل ان کا وزن ہے جو کہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے جو ہے جب ہم مبالغہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے 5 وزن ہمارے سامنے آئے ہیں، فعال، مفعال، فعول، فعیل اور فاعلہ۔ یہ وہ وزن ہیں جو قیاسی ہیں کہ اب اس میں رحمان فعلان کا صیغہ نہیں ہے، فعلان کا صیغہ سمائی طور پہ آتا ہے، سمائی طور پہ جو ہے اس کی جمع بنائی جاتی ہے، قیاسی طور پہ اس کی جمع فعلان کے وزن پہ مبالغہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ مبالغہ بنایا جاتا ہے فعلان کے وزن پہ، جو اس کا چھٹا وزن فعلان ہے۔ مبالغہ اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے مبالغہ وہ سماعی ہوتا ہے، قیاسی نہیں ہوتا ہے، کہ اس میں ہمیشہ پہلے ان میں سے کسی وزن کے بنانا ہوتا ہے، نہ یہ ہے کہ فعلان کے وزن پہ۔ چند اور باتیں بھی سمجھ لیں اسی مبالغہ کے بارے میں ہیں، وہ یہ ہے کہ مبالغہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ غیر ثلاثی یعنی مزید فی افعال سے بھی آتا ہے،
لیکن وہاں پر بھی سماعی ہوتا ہے، قیاسی نہیں ہوتا. جیسے کہ مغوار اغارہ سے، مقدام اقدمہ سے، معطاء اعطا سے، معوان اعانہ سے، مہوان اہانہ سے، دراک ادرکہ سے، بشیر بشرہ سے، نذیر انذرہ سے، زہوق ازحقہ سے. ثلاثی مجرد سے نہیں، جیسے بشیر یا نذیر ہے. خوشخبری دینا یہ باب تفعیل میں ہی جا کے آتا ہے. امید ہے کہ یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. آگے جو ہے اس میں دوسرا فائدہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وردت لصیغ المبالغہ اوزان اخرى، چند دوسرے وزن بھی ان اوزان کے علاوہ چند دوسرے وزن بھی آئے ہیں مبالغہ کے، جن کو صرف والے علماء قدامہ نے انہیں بھی جو ہے وہ مبالغہ کے اوزان قرار دے دیا ہے، لیکن غیر قیاسی ہیں، یہ بھی سماعی ہیں کہ وہ قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں. پر ایک فعال کا وزن، جیسے کہ طوال، کبار، وضاء، جیسے کہ ومکروا مکرا کبارا. اب کبارہ کا وزن یہ جو ہے سماعی طور پہ مبالغہ کے لیے. ایسے ہی فعال، یعنی ایک کے پہلا وزن فعال اور دوسرا ہے فعال، عین کے فتحہ کے ساتھ. ان ھذا لشیء عجاب، عجاب کا وزن سورۃ صاد کی آیت نمبر 5 ہے. تیسرا جو ہے وزن جو سماعی طور پہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ ہے فاعیل کا وزن. فعیل کا، فا کے اوپر جو ہے فتحہ نہیں بلکہ کسرہ ہے. فعیل کا وزن جیسے کہ صدیق، قدیس، سکیب، قسیس، شریب. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف میں فرماتے ہیں یوسف ایھا الصدیق. اب صدیق مبالغہ کا صیغہ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 82 میں ذالک بأن منہم قسیسین. قسیسین، یہاں پہ قسیس جو ہے یہ بھی فعیل کا وزن ہے. فعیل کا وزن ہے قسیس، جو کہ اسم مبالغہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سے آگے جو ہے وزن جو ہے فعلا، فعالتن، جیسے ہمزتن، حطمتن، لمزتن. قرآن مجید میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ وما ادراک ما الحطمہ. حطمہ فعلا کا وزن مبالغے کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا. چھٹے نمبر پہ فاعول کا وزن، فاعول کا وزن جیسے کہ فاروق، فاروق کا لفظ ہے یہ بھی مبالغہ ہے. ساتواں لفظ جو اس میں سماعی طور پہ آیا ہے وہ ہے فیعول. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الفاظ جس پہ دلیل ہے وہ ہے قیوم. فیعول کا وزن. آٹھواں وزن ہے اس میں فعول کا وزن، جیسے کہ قدوس، الملک القدوس، سورۃ حشر کی آیت نمبر 33 میں. اور آخری وزن ہے نامہ اس کا فعالتن، جیسے کہ علامتن یا فہامتن. علامتن یا فہامتن، یہ اس کے 9 وزن یہ سماعی ہے. اور دوسرا اس کا افعال ثلاثی سے پہلے 5 وزنوں پر آنا وہ اس کا سماعی ہے. اور اس کے قیاسی جو ہیں وہ 5 وزن ہیں، فعال، مفعال، فعول، فعیل، فاعلون. مبالغے کا صیغہ یہ ہے مبالغہ. اب یہ مبالغہ جتنا یعنی ابھی ہمارے سامنے اس کی پوری بحث ایک جگہ پہ آ گئی. جب ایک جگہ پہ ہم اس مبالغے کو پڑھ رہے ہیں، آئندہ جہاں جہاں اس کے صیغے آئیں گے تو حوالہ دیا جا سکتا ہے یہ حرف مبالغے کے فلاں صیغوں میں سے ہے. اور جب بھی مبالغہ کا صیغے دیکھنے ہوں وہ ہم یہیں آ کے اسی کلاس میں، کلاس نمبر 16 میں ہمارے سامنے چارٹ میں موجود ہوں گے کہ مبالغے کے یہ صیغے ہیں. مبالغے کے 5 صیغے قیاسی ہیں جو ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، فعال، مفعال، فعول، فعیل اور فاعلون. اور
اس کا جو ہے مجرد سے سماعی طور پہ آتا ہے فعلان، جو کہ ہمارے سامنے رحمان ہے. یہی انہی اوزان 5 پر ثلاثی مزید فی سے اس کا آنا قیاسی ہے، جیسے کہ مغوار اغارہ سے، مقدام اقدامہ سے، معطاء اعطا سے، معوان اعانہ سے، یا بشیر بشرہ سے، نذیر انذرہ سے. ثلاثی مزید فی سے ان اوزان پہ آنا یہ سماعی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں 9 اور اوزان بھی استعمال ہوئے ہیں، اس میں مبالغہ آیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ تمام کے تمام سماعی اوزان ہیں. فعال، فعیل، مفعیل، اور فعالۃ، اور فاعول، اور فیعول، فعول، اور فعالۃ. یہ 9 اوزان ہیں. یہ ہے اسم مبالغہ. مختصر سی بات، چھوٹی سی بات ہے. اسم مبالغہ کسی چیز میں اضافہ زیادہ کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے. 5 اس کے قیاسی وزن ہے، ثلاثی مجرد سے آتے ہیں، مزید فی سے ان 5 کا آنا سماعی ہے، اور 9 اور صیغے ہیں جو قرآن مجید سے میں بھی استعمال ہوئے ہیں. یہ ہیں اس کے تمام صیغے جو ہیں یہ بیان ہوئے ہیں. اس کے علاوہ چند اور بھی بحثیں ہیں، لیکن میں اس کو فی الحال سمجھنے کے لیے انہی پہ اکتفا کرتا ہوں. ان صیغوں کے بارے میں چند اور بھی تھوڑی سی بحثیں ہیں، لیکن وہ کچھ اور طرح کی ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ آ گئیں تو اس کے بعد کی جو مبالغہ کی باتیں ہیں وہ سمجھنا انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا. جب ہم نے مبالغہ کو یہاں سے پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں مزید اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا. آج کی بات جو ہم نے نہیں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان فعلان کے صیغے پہ ہے، اور فعلان کا استعمال عربی میں مصدر کے لیے بھی آتا ہے، لیکن قلیل شاذ و نادر. اسی طرح فعلان علم کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح فعلان جو ہے صفت کے لیے بھی آتا ہے، صفت مشبہہ کے لیے، لیکن ان افعال سے جو مکسور العین ہوتے ہیں، اور مبالغہ کے لیے بھی فعلان استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اس کے پورے مبالغہ کی تفصیل ہم نے یہاں پہ جان لی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہوں گے تو میں ان کو جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. جی جزاک اللہ احسن الجزاء، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں. یہ جو لفظ غضبان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ فعلان کا وزن ہے، اور یہ ایسے ورب سے ہے جو کہ غاضبہ آتا ہے، غاضبہ یعنی مکسور العین ہوتا ہے. اب اس میں یوں سمجھ لے کہ ہمیں بتانا مقصد یہ ہے کہ جو افعال مکسور العین یعنی درمیان میں کسرہ آتا ہے، ان میں غاضبہ، سمعہ، عالمہ، ان ابواب سے ہم جو فعلان کا صیغہ بنائیں گے تو وہ صفت مشبہہ کا بن جاتا ہے. اب یہ صفت مشبہہ کا بن جانا، یہاں پہ صفت مشبہہ کا اس کا بن جانا، یہ ایک قیاسی طور پر، یعنی اگر ہمیں بنانا پڑے غاضبہ سے غاضبہ، یا فرحہ سے فرحان، یا یعنی شبعہ سے شبعان، تو یہ والے وزن پہ ہم سوچ کے ڈائریکٹ جو ہے اس کو غضبان کا صیغہ بنائیں گے. کیونکہ یاد رکھیں غاضبہ سے صفت مشبہہ فعیل کے وزن پہ جیسے کریم ہے، شفیق ہے، شریف ہے، تو غضیب آتا ہی نہیں. بات سمجھیے ذرا، جب غضیب نہیں آتا ہے تو پھر غاضبہ سے جب ہمیں صفت بنانا پڑے کہ فلاں غصے میں رہتا ہے تو وہاں اس کی صفت ہم غضبان ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ہے اس کا ایک جو ڈائریکٹ فرسٹ لیول پہ ہم اس کے بارے میں یوں سمجھیں گے. باقی رہا کہ ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ فعلان کا صیغہ سماعی طور پہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب عربی عبارات میں یا قرآن مجید میں کہیں فعلان کا صیغہ آ رہا ہو
جیسے کہ رحمان ہے، جیسے کہ غضبان ہے اس آیت میں، اور وہاں پہ سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہ مبالغہ کے لیے ہے، تو وہاں پہ وہ مبالغہ ہی کے لیے ہوگا۔ یعنی جب ہم اس کو اپنے طور پہ اپنے کلام میں بنانا چاہیں گے اور ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم کسی کا معنی غاضبہ سے لینا چاہتے ہیں غصے والا، تو ہم غصے والے کے لیے غاضب ان کا لفظ نہیں بولیں گے، بلکہ ہم اس کے لیے غضبان کا لفظ ہی بولیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اب ہمیں جب پتہ چل گیا کہ سماعی طور پہ فعلان جو ہے مبالغے کے لیے بھی آتا ہے، تو قرآن مجید میں عربی عبارات میں حدیث میں جہاں کہیں فعلان مبالغے کے لیے سیاق و سباق سے دلائل سے پتہ چل گیا کہ یہاں مبالغے کے لیے ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کو اپنے اصول کے مطابق تو صفت مشبہہ سے بناتے ہیں، لیکن سماعی طور پہ یہ صیغہ چونکہ مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے، تو اس آیت میں غضبان مبالغے کے لیے ہی ہے، لیکن سماعی طور پہ ہے۔ امید ہے کہ یہ بات پہلی سمجھ آ گئی۔ اگلی بات بھی ذرا نوٹ کیجئے گا کہ جب ہمیں اوزان بتائے گئے ہیں اس سے مبالغہ کے 5 وزن، اب آپ یوں سمجھ لیں کہ جب بھی ہمیں مبالغہ کا وزن بنانا پڑے گا خود، وہاں ہم فوراً 5 وزن پہ جائیں گے، باقی والے 5 وزنوں پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں ابواب یعنی گردانے پوری طرح یاد نہیں ہیں، یا ہمیں ان گردانوں پہ نصرا، ضربا، سمعا، علما، فتحا، یہ ابواب ہمیں اس طرح یاد نہیں ہیں یا اس طرح ازبر نہیں ہیں کہ جس طرح ہمیں اپنی زبان ازبر ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہمیں پوری طرح ازبر ہو جائیں، اچھی طرح یاد ہوں، تو پھر فوراً ہم اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ اس کا ورب اصلی جو ہے وہ 3 حرفوں والا ہے، یا یہ ہے کہ وہ 4-5 حرفوں والا ہے۔ تو فوراً ہمیں یوں سمجھ لیں کہ ہم مبالغہ کے لیے 5 وزن سمجھیں اور بس۔ اور قیاس ہمارے لیے یہ ہے اس میں ابتدائی طور پہ کہ جہاں بھی یعنی آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ ہمارے لیے تو سب سماعی ہے، تو ہمیں یہ قیاسی ہونے کا کہاں فائدہ ملے گا؟ ہمیں قیاسی ہونے کا فائدہ یہاں پہ ملے گا جہاں کہیں بھی مبالغے کا وزن ان 5 میں سے ایک آ رہا ہو، تو ہم اس کا ورب نکالتے وقت فوراً ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پہ غور کریں گے۔ بس کہیں گے چونکہ مبالغہ ہے اور مبالغہ چونکہ ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے اور یہ 5 وزن ہے، تو اس لیے اس کا باب جو ہے وہ فوراً 6 ابواب میں سے ایک ہوگا۔ نصر ینصرو ہے، ضرب یضربو ہے، سمع یسمعو ہے، فتح یفتحو ہے، اور علم یعلم ہے، حسب یحسب ہے، کرم یکرم ہے۔ فوراً ہم ان پہ چلے جائیں گے۔ یہ ہے ہمارے لیے ایک قیاس ہونے کا فائدہ۔ ٹھیک ہے، باقی رہا کہ یہی 5 وزن ثلاثی مزید فی میں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن تھوڑے سے آتے ہیں۔ وہ اس طرح پتہ چل گیا کہ چند ہے کہ جیسے بشیر جو ہے، اب نذیر اور بشیر کا صیغہ جو ہے یہ بشر یبشر سے بنایا گیا ہے، یہ جو ہے انذر ینذر سے بنایا، کیونکہ نذر ینذر، ذرا غور کیجئے گا، ایک ہے انذر ینذر انذار، اس کا معنی ڈرانا ہے، مجرد پہ آ جاتے ہیں نظر ینذر، تو یہاں پہ اس کا معنی ہوتا ہے نظر ماننا، منت ماننا۔ اب ناظرہ کا روٹ ورڈ اگر مجرد میں ہوتا ہے تو نظر ماننے کے معنی میں، منت ماننے کے معنی۔ اب جو ہی یہ والا روٹ ورڈ مزید فی میں باب افعال میں جاتا ہے انذر ینذر انذار، تو وہاں جا کے اس کا معنی ڈرانے والا بنتا ہے۔ مجرد کے اندر ڈرانے والا معنی ہے نہیں، جبکہ ہم نذیر پہ غور کرتے ہیں، نذیر اور بشیر، تو نذیر پہ غور کرتے ہیں تو وہ تو ڈرانے کے معنی میں ہے۔ تو گویا کہ باب افعال کا جو ہے وہ مجرد والا مزید فی والا وہاں سے یہ بنایا گیا ہے۔ تو ہمیں مزید فی میں سے اگر کوئی ایسے ورم مل رہے ہوں گے تو سمجھ لیں گے کہ ان اوزان سے ہم نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو ہی مبالغے کا کوئی صیغہ آئے گا تو ہم اس کا ورب فوراً ثلاثی مجرد کی طرف چلے جائیں گے۔ باقی رہا کہ فعلان کے وزن پہ کبھی بھی ہم مبالغہ نہیں بنائیں گے، الا یہ ہے کہ خود بخود ہمیں
الا یہ ہے کہ خود بخود ہمیں جو ہے کہیں بنا ہوا مل جائے. ہاں صفت مشبہ کے لیے ان افعال سے، غضبان سے، فرحان سے، شعبان سے، شبعان سے، جوعان سے بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم کوئی بھی اس میں مبالغہ کا صیغہ نہیں بنا سکتے ہیں فعلان کے وزن پہ. اور باقی رہا جو 9 اوزان ہیں ان کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ یہ عربی زبان میں اگر ہمیں 9 چیزیں وہ ذہن میں رکھ لیں تو جہاں کہیں بھی آئیں گے وہ مبالغہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. فعال ہے، فعال ہے، مفعیل ہے، فعالتن ہے، فاعول ہو، فعیول ہو، فعول ہو، فعالتن ہو، وہ سارے کے سارے سمائی ہیں، قرآن مجید میں یوں استعمال ہوئے. ہمارا غرض قیاس سے یہ ہے ہماری غرض یہ ہے کہ جو ہی ان 5 وزنوں پہ کوئی بھی مبالغہ آ رہا ہو تو فوراً ہم اس کا وزن بتا دیں گے. ثلاثی مجرد سے کوئی باب بنتا ہے. بس امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا ہوگا. جزاکم اللہ احسن. سسٹر کا سوال یہ ہے سب سے پہلے تو وہ قیاسی اور سمائی کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں کہ سمائی کیا ہوتا ہے اور قیاسی کیا ہوتا ہے. سسٹر آپ جیسے سمجھی ہیں آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے کہ قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک رول آ گیا. اب ہمارے سامنے کوئی بھی روٹ ورڈ آتا ہے ثلاثی مجرد میں سے تو ہم ان کو مبالغہ بنانے کے لیے ان 5 اوزان پہ اس رول کو استعمال کرتے ہوئے مبالغہ کا صیغہ بنا سکتے ہیں. یہ ہے قیاسی. سمائی کا مطلب یہ ہے کہ مزید فی کے جیسے کچھ ابواب ہیں ان میں سے انہی 5 اوزان پہ ہم نہیں بنا سکتے ہیں جو اہل زبان نے قرآن مجید میں باقی عربی عبارات میں بنائے ہوئے ہیں. انہی ہی کو فالو کر کے انہی کو کہہ دینا کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جہاں انہوں نے کہا ہوا ہوگا وہاں ہم کہیں گے. اپنی طرف سے ہم ثلاثی مزید فی میں سے مبالغے کا صیغہ نہیں بنا سکتے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سمائی کا قیاسی کا مطلب ایک رول آ گیا اور اس کے مطابق ہم بنا سکتے ہیں. سمائی کا مطلب اسی طرح کی چیز عربوں نے وہاں سے بنائی ہوئی ہے جہاں پہ ہمارا بظاہر یہ رول نہیں لگ رہا لیکن انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. ہم اس کو سمائی کہیں گے. جی ہم اس کو جو ہے وہ سمائی کہیں گے. دوسرا آپ کا سوال جو ہے وہ یہ تھا وہ یعنی یہ تھا کہ جو فعلان کا صیغہ ہے یہ صفت مشبہہ میں بھی آیا اور مبالغے میں بھی آیا ہے. اور یہاں پہ سمائی یا قیاسی کا ہم کس طرح کر کے فرق کریں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح ایسے ہے کہ ہمیں پتا چل گیا ہے 2 باتوں کا. ایک بات کا ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ فعلان کا صیغہ مبالغے کے لیے سماعی طور پہ آتا ہے بغیر قاعدے کے. اس کا قاعدہ ہم خود نہیں بنا سکتے. ایک بات. دوسرا ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ فعلان کا صیغہ صفت مشبہہ کے لیے فاعلہ فعلوں سے بھی آتا ہے. فاعلہ سے مقصور العین سے جو ہے یہ صیغہ جو ہے وہ بن کے آتا ہے صفت مشبہہ کے لیے. اور وہاں پہ قیاس ہے جیسے کہ شبعان ہے، غضبان ہے یا اس طرح کر کے ہے جیسے کہ وہاں میں بتایا گیا ہے. تو جب بھی ہمارے سامنے ان افعال میں سے بنانا پڑے، مثلا جیسے میں نے مثال دی ہے غاضبہ ہے، غاضبہ سے غصے والا صفت مشبہہ کا معنی بنانے کے لیے جیسے سمع سے سمیع بنا لیتے ہیں، یہاں پہ غضیب ہم نہیں بنا سکتے. غضیب استعمال ہی نہیں ہوا ہے تو ہم وہاں پہ غاضبہ بنا سکتے ہیں. فرحہ سے فریح نہیں بنائیں گے بلکہ فرحان بنائیں گے، خوش ہونا. جی فرحان ہم بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس قیاسی طور پہ آئے گا. اب ہمارے لیے جو آگے فائدہ ہوگا کہ جب بھی فعلان کا صیغہ ہمارے سامنے آئے تو پہلے سٹیپ پہ ہم اس کے بارے میں یہی اپنا نظریہ قائم کریں گے کہ یہ جو ہے فاعلہ والے ورب سے مکسور العین والے ورب سے صفت مشبہہ کا صیغہ ہے. پہلے نمبر پہ ہم نظریہ یہ کریں گے. یا تا کے اس وقت تک جب اس
آیت کا حدیث کا آگے پیچھے کا سیاق یا اس کے شارحین جو مفسرین ہیں انہوں نے وہاں پہ دلائل دے کے واضح کر دیا ہو کہ یہاں پہ یہ مبالغہ کے لیے ہے، تو ہم اس فعلان کے صیغے کو مبالغے کے لیے کہہ دیں گے۔ پہلے نمبر پہ ہم اس فعلان کے لیے یہی کہیں گے کہ یہ فاعلہ سے صفت مشبہہ کے لیے، کیونکہ اس کا سماعی طور پہ آنا فعلان مبالغے کے لیے آنا وہ سماعی ہے۔ اب پہلے ہم اپنے قیاس کے مطابق فاعلہ کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں گے اس وقت تک کہ جب کوئی دلیل قائم ہو جائے گی کہ نہیں یہ تو مبالغے کا ہے، تو پھر ہم کہیں گے ہاں یہ مبالغے ہی کا ہے، کیونکہ اس کے سیاق و سباق یا فلاں جگہ سے اس کی یہ دلیل ملتی ہے۔ امید ہے کہ اب بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ ابھی ہم اس مجلس کا جو ہے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔